بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختلف زاویوں پر، مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ بات کریں گے، آپ کی زندگی کے بارے میں بھی، آپ کی شہادت کے بارے میں بھی، ہر ایک پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کے نام کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کا نام ہے حسین بن علی، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے آپ۔ ماں کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کون فاطمہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریحان کہا تھا، ریحانہ یعنی پھول ہیں یہ۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب ان کا ترجمہ اپنی کتاب میں بیان کیا تو انہوں نے لکھا ہے الامام الشریف الکامل صبت رسول اللہ و ریحانتہ من الدنیا و محبوبہ ابو عبداللہ الحسین ابن امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب۔ حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو پیدا ہوئے۔ آپ حسن رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اب کب پیدا ہوئے حسن رضی اللہ عنہ کے بعد؟ اس میں 2-3 باتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں 1 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں الگ بات، ایک روایت میں الگ بات بتائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے نانا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نانی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے والد ہیں علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، اور آپ کی ماں ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کے بھائی ہیں حسن رضی اللہ عنہ۔ کیا زبردست نسب ہے آپ کا! اتنا ہی کافی ہے آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کے نانا کے آپ چہیتے بھی تھے، یہ بھی ایک بار معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے نانا کے کتنے چہیتے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے اتنی محبت کیوں تھی؟ اس کو اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ باب بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ کون سا باب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان شانئک ھو الابتر، بلکہ تمہارا دشمن ہی مختون نسل ہے، تمہارا دشمن ہی ابتر ہے۔ ایسی حالت میں ابراہیم، سب سے چھوٹے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم، وہ پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم جو نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسی لیے رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، تو ابراہیم نام رکھیں گے، شاید ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نسل کو جاری کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور کچھ اور تھا، یہ ابراہیم بھی انتقال ہو گئے، یہ ابراہیم بھی انتقال کر گئے۔ بخاری کی روایت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیے، انتقال ہو گیا تھا بچے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہی ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن عوف، اے عبد الرحمن بن عوف، انہا رحمہ، یہ رحمت ہے، ہم انسان ہیں، اولاد اگر مر جائے تو رحمت اندر سے پھوٹ کر آتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ان العین تدمع، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہیں، ایسے حالت میں بھی ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی ہیں۔ اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم بہت متاسف ہیں، ہم بہت غمزدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن اور حسین سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن ابی نعم فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا تھا، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟
کہ کیا مچھر کو مار سکتے ہیں؟ مچھر کو مار سکتے ہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ممن انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کہا من اہل العراق، میں عراق سے ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انظروا الی ھذا یسألنی عن دم البعوض، اس کی طرف دیکھو کہ یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ مچھر کو مارنا کیسا ہے۔ وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا۔ حالانکہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہما ریحانتایا من الدنیا، وہ دونوں میرے پھول ہیں۔ گویا کہ جس طرح ہم پھول کو سونگھتے ہیں، اس کو ہم چومتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو چومتے تھے، سونگھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ ان کو جو پھول سے تشبیہ دی گئی اسی لیے کہ پھول کو سونگھا جاتا ہے، پھول کی خوشبو لی جاتی ہے، پھول کو بوسہ دیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، اسی طرح اپنے نواسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان سے محبت کرتے تھے بلکہ لوگوں سے یہ کہتے کہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے تو گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، شعیب الارنؤوط رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے قوی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ الحسن والحسین۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیدائش کے بعد، ان دونوں کی پیدائش کے بعد 7ویں دن کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا حسن اور حسین، اور ان دونوں کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان دونوں کے سر کے بال کاٹے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عقیقہ کون کرتے ہیں؟ باپ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کون کر رہے ہیں؟ نانا کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں، بخاری کی ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھونکا بھی کرتے تھے، دعا پڑھ کر پھونکتے بھی تھے۔ کیا دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھتے تھے اور ان کو پھونکا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں پھونکتے تھے؟ تاکہ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی شر سے یہ بچے رہیں۔ ایک اور روایت میں، ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دیکھیے کتنی محبت ہے نواسوں سے، خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا کہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما علیہما قمیصان احمران یعصران ویقومان، یہ دونوں مسجد میں آ رہے تھے، گرتے پڑتے، کھڑے ہوتے پھر گرتے، اس طرح آ رہے تھے۔ تو فنزل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے دیتے اتر گئے، فاخذہما، ان دونوں کو لے لیا، فصعد بہما المنبر، دونوں کو لے کر ممبر پر چڑھے، ثم قال، پھر کہا صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ رأیت ہذین فلم اصبر، میں ان دونوں کو دیکھا آتے ہوئے میں برداشت نہیں کر سکا، ان کو میں لے لیا اپنے ہاتھوں میں، ثم اخذ فی الخطبہ، اور خطبے میں ان کو لے لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت پڑھیں اور معلوم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے، ایاس فرماتے ہیں اپنے والد سے کہ لقد قدت بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین بغلتہ الشہباء حتی ادخلتہم حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قدامہ وھذا خلفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنے خچر پر آگے اور پیچھے بٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے، چومتے تھے۔ اسی کے متعلق ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ان الاقرع بن حابس ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
वहुव युक़ब्बिलु हुसैनन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बोसा दे रहे थे। अक़रा बिन हाबिस नामी सहाबी ने देखा। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, इन्न ली अशरतम मिनल वलदी, मेरे 10 बच्चे हैं, मा फ़अलतु हाज़ा बिवाहिदिन मिनहुम, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं किया, यानी बोसा जो आप दे रहे हैं ऐसा मैं बोसा किसी को नहीं देता। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाता। मैं क्या करूं, मैं तो अपने औलाद से मोहब्बत रखता हूं, मैं उनको बोसा भी देता हूं। यहाँ एक फ़ायदा, एक तंबीह भी ज़रूरी है मालूम करना, वो ये है कि बाज़ रिवायतें हैं जिन रिवायतों में ये मज़कूर है कि हसन और हुसैन का नाम पहले कुछ और रखा गया, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन नाम रखा, नाम बदलाकर। एक रिवायत में है हर्ब नाम रखा गया, उसको बदलाकर आपने हसन और हुसैन रखा। एक और रिवायत में है कि उनका नाम शब्र मुशब्बिर रखा गया। एक और रिवायत में है कि उनका नाम जाफ़र रखा गया। एक और रिवायत में है कि उनका नाम हमज़ा रखा गया। ये तमाम रिवायतें ज़ईफ़ रिवायतें हैं और उसमें बहुत सारी बातें हैं जो ज़ोफ़ की तरफ इशारा करती हैं। लिहाजा ऐसी रिवायतें जिनमें ये बताया गया हो कि आपका पहले कुछ और नाम था, उसके बाद हसन और हुसैन रखा गया, तो ये बात सही नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब आइए बात करते हैं कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शबाहत कैसी थी, किसकी तरह वो नज़र आते थे। क्या दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नज़र आते थे, दिखने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लगते थे या नहीं। बुखारी की रिवायत है, उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अल-असरा, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु असर की नमाज़ पढ़े। सुम्मा खरजा यमशी, फिर चलते हुए निकले। फ़रआ अल-हसन यलअबु मअ सिबियान, तो बच्चों को देखा वो खेल रहे थे और उनमें हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु भी खेल रहे थे। फ़हमलहु अला आतिक़िही, तो उनको अपने गर्दन पर उठाया और कहा, बी अबी शबीहुन बिन नबी, बी अबी शबीहुम बिन नबी। गोया कि ये मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा इबारत समझें कि मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हैं। ला शबीहुम बि अली, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह नहीं है। और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु वहीं पर खड़े हुए थे, वो क्या करते थे, व अलीयुन यज़हक, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हंसते थे। तो मालूम क्या हुआ, हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे शबाहत में, शक्ल में। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे या नहीं, तो उसके बारे में ज़ईफ़ रिवायतें हैं, चंद ज़ईफ़ रिवायतें। उसमें ये मज़कूर है कि हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु का चेहरा शक्ल सूरत के हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह था, और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का जिस्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह था। हालांकि वो तमाम की तमाम रिवायतें ज़ईफ़ हैं। अलबत्ता एक बुखारी की ही रिवायत है कि जब हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल किया गया, उनके सर को लाया गया, तो अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, काना अशबहहुम बिरसूलिल्लाह, कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे। मालूम क्या हुआ, बुखारी की रिवायत के हिसाब से हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नज़र आते थे, दिखते थे, और हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नज़र आते थे, दिखते थे। वरना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु क्यों कहते कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिख रहे हैं। अलबत्ता जिस्म का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखना, ये रिवायतें ज़ईफ़ रिवायतें हैं, सही रिवायतें नहीं हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपका लिबास वग़ैरह कैसा था, रहन सहन, पहनना ओढ़ना आपका कैसा था। तो आप हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ऊन के कपड़े पहना करते थे, और उनके बारे में मशहूर है कि आप अमामा भी जो बांधते थे, ऊन के कपड़े से अमामा बांधते थे। इसी तरह अंगूठी पहना करते थे, खिजाब भी लगाया करते थे, खिजाब भी लगाया करते थे। खिजाब लगाने का तज़किरा ये अलग से क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी अलग से ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर क्यों ज़िक्र किया गया, इसके मुताल्लिक़ इसके बारे में इमाम शौकानी रहमहुल्लाह अपनी किताब अस्सैरुल जर्रार में लिखते हैं कि पहले सलफ़ के जो उलमा थे उनके बारे में बाकायदा ये बयान किया जाता था कि वो खिजाब लगाते हैं या नहीं लगाते, क्योंकि अक्सर खिजाब लगाया करते थे, यानी मेहंदी लालपन लगाया करते थे। इसीलिए हर एक के बारे में, उनके तर्जुमे में, उनकी ज़िंदगी में
باقاعدہ یہ بیان کیا جاتا تھا کہ آپ خضاب لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے، اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ آپ خضاب لگاتے تھے یعنی مہندی لگاتے تھے۔ اب خضاب مہندی کے علاوہ کالے رنگ کا لگانا نہیں لگانا اس کے بارے میں اختلاف ہے، البتہ مہندی لگانا جائز ہے خضاب کے طور پر۔ یہ تو خیر ظاہری زیب و زینت کی بات ہے، رہن سہن کی بات ہے، باطنی طور پر آپ بہت ہی اچھے تھے، باطن کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے آپ بہت اچھے تھے الحمدللہ۔ رہی بات ان کے فقیہ ہونے کی، ان کے فقہ کی اور ان کی روایتوں کی، تو حسین رضی اللہ عنہ عالم تھے، فقیہ تھے، اور صحابہ میں مفتیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں ان کو فقہائے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ البتہ روایت کے حساب سے آپ کی روایتیں بہت کم ہیں، روایت کے حساب سے آپ کی روایتیں بہت کم ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے آپ کو ان روات کے ساتھ شامل کیا جن کی روایتیں کم ہیں، بلکہ 8 ہیں، 8 کی تعداد میں ہیں، ان کی روایتوں کے ساتھ آپ کا نام بھی شمار کیا۔ رہے آپ سے روایت کرنے والے کون ہیں، آپ کن سے روایت کرتے تھے، تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے نانا سے روایت کیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے ابا سے روایت کیے یعنی علی رضی اللہ عنہ سے، اپنی ماں سے روایت کیے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، اپنے خالہ سے روایت کیے، اسی طرح ہند بن ابی حالہ سے روایت کیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیے، اور اپنے بھائی حسن رضی اللہ عنہ سے آپ کی روایتیں مروی ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والے کون، آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے زید، فاطمہ، اسی طرح آپ کے نواسے ابو جعفر الباقر، شعبی، اکرمہ، کرز التیمی، سنان ابن ابی سنان، عبداللہ بن عمر، فرزدق، اور ایک جماعت آپ سے روایت کرنے والی ہے۔ تو یہ ہیں جو آپ سے روایت کرنے والے ہیں۔ اب آئیے اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ آپ کن کن فتوحات میں آپ شریک تھے۔ تو آپ اس فوج کے ساتھ شریک تھے جو فوج جرجان کی طرف گئی، اس کی قیادت کرنے والے کون تھے، سعید بن عاص قیادت کرنے والے تھے، قائد تھے، اس فوج میں آپ بھی شریک رہے۔ اور اسی طرح آپ اس فوج میں بھی شامل تھے جو افریقہ کی طرف گئی تھی، عبداللہ بن ابی سرح اس کے قائد تھے، اس فوج میں بھی آپ شامل تھے۔ اسی طرح جو طبرستان کی طرف فوج گئی تھی اس فوج میں بھی آپ شامل تھے، سن 30 میں طبرستان کی طرف جو فوج گئی تھی اس فوج میں بھی آپ شامل تھے جو سعید بن عاص کی قیادت میں تھی۔ اسی طرح قسطنطنیہ کی طرف جو فوج گئی تھی 50 پر 1 ہجری میں، جس کے قائد یزید بن معاویہ تھے، اس غزوے میں بھی آپ شریک تھے، اس فوج میں بھی آپ شریک تھے۔ بھائی یہ معلوم کرتے ہیں آپ کے بال بچے کتنے تھے، کون کون تھے۔ آپ کے بڑے بیٹے تھے علی الاکبر، علی الاکبر، آپ اپنے ابا کے ساتھ ہی کربلا کے میدان میں پا گئے۔ نمبر 2 ہیں علی الاصغر، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، علی الاصغر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ الامام زین العابدین الہاشمی العلوی المدنی یکنى ابا الحسین ویقال ابو الحسن ویقال ابو محمد ویقال ابو عبداللہ۔ کنیتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی کنیت کون سی ہے، البتہ علی الاصغر ہیں جو زین العابدین سے مشہور ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل انہی سے چلی ہے، یہی زندہ تھے اور انہی سے آپ کی نسل آگے بڑھی ہے۔ علی بن حسین، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک واقعہ آپ کی طرف سے مشہور ہے۔ کیا واقعہ کہ عراق کے کچھ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کچھ بول رہے تھے، گالیاں وغیرہ دے رہے تھے۔ جب وہ لوگ فارغ ہو گئے تو علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، علی بن حسین نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا تم مہاجرین میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کیا ان میں سے تم ہو؟ وہ لوگ بولے کہ نہیں۔ تو پھر کہا کیا تم لوگ ان میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی انصاری صحابہ، کیا تم ان میں سے ہو؟ وہ لوگ بولے نہیں۔ تو کہا کہ جب تم مہاجرین میں سے بھی نہیں اور تم انصاری صحابہ میں سے بھی نہیں ہو تو تم لوگوں کے بارے میں یہ گواہی ضرور دے سکتا ہوں کہ
کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو بعد میں آئیں گے اور وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم کو بھی معاف فرما، ہمارے بھائی جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما، اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ مت ڈال۔ اور تمہارے دلوں میں کینہ کپٹ ہے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، تو تم تو ان میں سے نہیں ہو سکتے، میں یہ گواہی دے سکتا ہوں۔ یہ مشہور واقعہ ہے جو آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ کے بیٹوں میں جعفر بھی ہیں، جعفر یہ بھی ہیں، اسی طرح آپ کے بیٹوں میں عبداللہ بھی ہیں جو کربلا ہی میں انتقال ہو گئے، کربلا ہی میں وفات پا گئے، وہیں پر قتل کر دیے گئے۔ آپ کی اولاد میں، آپ کی بیٹیوں میں سکینہ ہیں، سکینہ جو بعد تک بھی زندہ رہیں، اور اسی طرح آپ کی بیٹیوں میں فاطمہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور نام آتا ہے آپ کے بیٹوں میں جو سب سے چھوٹے ہیں، عمر، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ دوسرے ہیں، خلط ملط ہو گیا ہے، بعض لوگوں کو اس طرح کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ عمر بھی آپ کے بیٹے تھے۔ مؤرخین نے ان کا نام ذکر کیا ہے کہ عمر حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی وفات کے بارے میں مؤرخین کا یہی کہنا ہے کہ آپ 60 ہجری کو 10 محرم کو آپ وفات پائے، آپ قتل کر دیے گئے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت صحابہ کے پاس کیا تھی۔ صحابہ کون؟ صحابہ جن کے بارے میں عروہ بن مسعود الثقفی قریش کے پاس جا کر کہا تھا، جب قریش کے لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دو عمرہ کرنے سے، تو آئے، آگر دیکھا، دیکھ کر پھر واپس گئے۔ قریش میں کہا جا کے اے لوگو، میں بہت سارے ملوک کو دیکھا ہوں، بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہوں، قیصر کے بادشاہ کو دیکھا ہوں، کسریٰ کے بادشاہ کو دیکھا ہوں، نجاشی اس کو دیکھا ہوں، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بادشاہ کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کے صحابہ کس طرح ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس طرح ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں تو صحابہ اس پانی کو لینے کے لیے ایسا دوڑتے ہیں کہ گویا لڑ پڑیں گے، اس طرح ان کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، جو بھی بات بولتے ہیں ہر بات وہ عمل کرتے ہیں۔ ایسے بادشاہ کو میں نے نہیں دیکھا، یہ کہا تھا عروہ بن مسعود الثقفی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحابہ ان کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہ صحابہ بچپن سے دیکھ رہے تھے، حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ جب ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ بچے آ رہے ہیں، نواسے آ رہے ہیں، تو ممبر سے اتر کر بچوں کو لے لیا، اتنی محبت ہے۔ تو کیا صحابہ ان سے محبت نہیں رکھتے رہے ہوں گے؟ کیا صحابہ کو ان سے محبت نہیں رہی ہوگی؟ ضرور، ان کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی محبت بہت زیادہ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کی عزت کرو، ان کی عزت میں گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا بھی شامل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ صحابہ کے بچوں کے لیے کپڑے لائے اور ہر ایک کو پہنانا شروع کیا، تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو کپڑے برابر نہیں آ رہے تھے، سائز میں کچھ فرق ہو رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت یمن کی طرف بھیجا اور یمن سے کپڑا منگوایا اور ان کو پہنایا۔ جب فٹ ہو گیا کپڑا، اچھا لگنے لگا، تو کہا کہ اب مجھے تسلی ملی۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں مذکور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حسن اور حسین کو وظیفے کے طور پر 5000 دیا کرتے تھے۔ 5000 کن کو دیا کرتے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے، اتنا ہی ان کے بیٹوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ محبت ہے، اسی لیے آپ دے رہے ہیں۔ اسی طرح بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کتنا آپ کا احترام کرتے تھے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان اختیار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چنا۔ اب آپ کے سامنے بھی سیم معاملہ ہے، آپ بھی انہی کی طرح چنو۔ نصیحت کیا، یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟
محبت تھی، اسی لیے ان کو کہا کہ آپ بھی اس سے دور رہیے، عراق کو مت جائیے، کوفہ کو مت جائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، اور یہ روایت بھی تاریخ دمشق میں موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شریک تھے، ساتھ میں حسین رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے کپڑے پر سے مٹی کو ہٹا رہے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کی عزت بہت بڑی ہے، آپ عزت والے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں کہ میرے کپڑے کو آپ جھٹک رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں جانتے آپ کی قدر کیا ہے، اگر آپ کی قدر یہ لوگ جانتے تو آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے۔ عمر بن عاص، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تو کہا یہ جو چل کے آ رہے ہیں یہ گرچہ کی زمین پر ہیں لیکن آسمان والوں کے پاس یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان، یہ بھی آپ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تحفے تحائف پیش کیا کرتے تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ قبول بھی کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب معاویہ خلیفہ بنے تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ ان سے محبت کے ساتھ پیش آتے، احترام کے ساتھ پیش آتے، اور ان کو تحفے تحائف دے کر بھیجا کرتے تھے۔ یہ محبت ہے ان سے، صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے۔ انصاب الاشراف نامی ایک کتاب میں، انصاب الاشراف نامی کتاب میں یہ روایت بھی مذکور ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی، کسی بات کی تکلیف ہوئی، تو آپ نے لوگوں کے سامنے، چند جو ہوتے ہیں لوگ، خاص لوگ، ان کے سامنے ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک خط لکھو جس میں ان کے عیب بیان کرو، ان کے ابا کے عیب بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے اور ان کے ابا کے بارے میں عیب بیان کروں، اگر میں ان کے اندر جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو بیان کروں گا تو ہوگا کیا، میں جھوٹا ہو جاؤں گا، اور ان کے بارے میں بیان کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی عیب کی بات ہے ہی نہیں جو میں بیان کروں، بلکہ جو بھی صحابہ آپ کے ساتھ رہتے تھے سب آپ کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود بھی تکریم کرتے تھے۔ تاریخ دمشق میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حسن اور حسین کے سواری کو پکڑ کر چلا کرتے تھے، تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ زیادہ عمر والے ہیں، آپ ایسا پکڑ کے چل رہے ہیں، تو کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو یہ بھی میری خوش نصیبی کی بات ہے، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کی تعظیم اچھی طرح کیا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو امیر کیوں بنایا، کیا اسباب تھے جن کو سامنے رکھتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو امیر بنایا۔ تو سب سے پہلا سبب جب ہم دیکھتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا سبب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو جو امیر بنایا اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ سیاست اس وقت ایسی تھی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے زمانے میں جو سیاست تھی اس طرح کی سیاست نہیں تھی۔ اس وقت کیا ہوا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، لوگوں نے قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کے نام بتائے، ان میں سے کسی کو چن لو، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ان میں سے کسی کو چن لو۔ آپ نے لوگوں کو، ان 6 لوگوں کو چن کر دیا۔ لوگوں نے ان میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو چن لیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ شروع ہوا اور آپ کو 1 مہینے تک بند رکھا گیا، اس کے بعد آپ کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت تمام لوگ علی رضی اللہ عنہ پر متفق نہیں ہوئے تھے، تمام لوگ علی رضی اللہ عنہ پر متفق نہیں ہوئے تھے۔ شام کے جو لوگ تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر مانتے تھے، وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کو نہیں مانے، اور اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ بھی ہوئی، ان میں کئی صحابہ قتل بھی ہوئے، اور اسی وقت
ایک نئی جماعت پیدا ہوئی جن کو ہم خوارج کہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کو سوچنا پڑا کہ اب امیر بنائیں تو کس کو بنائیں۔ معاملہ ایسا ہے کہ شام والے ان کو پسند کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بنے تو ان کو پسند کریں گے۔ عراق والے جو متہم تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں یہ لوگ شامل ہیں اور یہ پہلے سے ہی فتنہ پرور ہیں، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسوا کیا اور ان کے بعد ان کے ابناء کو بھی انہوں نے رسوا کیا، قتل ہونے پر مجبور کیا، یہ اہل عراق کی حالت تھی۔ ادھر مدینہ تھا، مدینے میں صحابہ کے ابناء موجود تھے، اہل علم موجود تھے جو علم میں گہرائی رکھنے والے تھے، اور ہر اعتبار سے مدینے کو بہترین سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں میں، مدینے کے لوگوں میں ایسے کوئی نہیں تھے جن کے اندر فاسد عقیدہ پایا جاتا ہو، ایسے کوئی بھی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب بہترین لوگ تھے۔ مدینے کا یہ حال تھا۔ وہاں حسین بن علی تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد امیر بننے کے لائق تھے۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ لوگ صحابہ کے ابناء لائق تھے امیر بننے کے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ جب ہم اس کے جواب پر غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا حالات جو وہاں پر تھے، ان حالتوں میں لوگوں کا ان میں سے کسی ایک پر متفق ہونا یہ محال تھا، ان میں سے کسی ایک پر متفق ہونا یہ محال تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے کہا، شام والوں کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ کوفہ والوں کو غلط سمجھتے تھے کہ کوفہ والے ہی اصل محرک ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے، اور وہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے تحت میں بہت سارے عہدوں پر فائز تھے، وہ لوگ اپنے عہدوں سے اپنے آپ کو کیسے نکال لیں گے، بات یہ تھی وہاں پر۔ دوسری طرف عراق والے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ان کو امیر بنائیں، ان کے علاوہ کسی کو امیر نہ بنائیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہی مناسب لگا کہ یزید ہی کو امیر بنایا جائے۔ کیوں؟ اہل شام ان کی تائید کریں گے، اہل شام جب تائید کریں گے تو عراق والوں کی بھی تائید کچھ نہ کچھ شامل ہو جائے گی۔ تو ایک سبب ہے، سیاست کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو امیر بنایا۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے جماعت، قبیلے کی عصبیت۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ امیر بنے تو ان کو امیر بننے میں سب سے زیادہ جو مددگار ہوئے وہ کون؟ اہل شام ہوئے، اور اہل شام معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ ان کی محبت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تھی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کا نام پیش کیا کہ امیر یہ ہوں گے، تو اہل شام نے قبول کر لیا، کہا کہ ہاں یزید جو ہے امیر ہوں گے، اور وہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہٹ کر کسی اور کو امیر بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امام ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خلافت راشدہ میں دینی پہلو غالب تھا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں دینی پہلو تھوڑا کمزور پڑا اور قبیلے کی عصبیت کا پہلو تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے۔ موسوعۃ التاریخ الاسلامی میں مؤلف لکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پہلو پر بھی غور کریں، اس وقت کے اس پہلو پر بھی غور کریں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ اموی خلافت کو ہٹا کر دوسروں کو امیر بنانا یہ اس وقت ناممکن تھا، حالات ویسے نہیں تھے، کیونکہ ہر جگہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے امیر مقرر تھے، انہوں نے جن کو مقرر کیا تھا وہی امیر تھے۔ ان کے خاندان کے علاوہ دوسروں کو امیر بنایا جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ یا تو ان کو معزول کرتے یا کوئی قرار جاری کرتے، اس میں بھی اختلاف ہونے کا سبب پیدا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آئندہ کی بات، عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنے تو اس وقت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، وہاں ان سے لڑائی کی گئی، ان سے جنگ کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان خلیفہ بنے، امیر بنے۔ حالانکہ عبداللہ بن زبیر مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا۔ تو حالات ایسے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کے بارے میں ہی سوچنا پڑا کہ یزید کو ہی امیر بنایا جائے، اور یزید بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس صلاحیت تھی، وہ قیادت کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ابا کے ساتھ تھے، حالات کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کو والد کے ساتھ رہتے تھے تو دیکھا ہے انہوں نے کہ والد نے کیسے حالات کو قابو کیا، کس طرح کس امر کو انہوں نے انجام دیا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے پاس وہ صلاحیت تھی، سیاسی تجربات بھی ان کے اندر تھے۔
شام والوں کی تائید بھی ان کے لیے حاصل ہے۔ ان کے علاوہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اندر کچھ اچھی صفات بھی دیکھیں کہ وہ مروت والے آدمی ہیں، وہ کریم آدمی ہیں، بہادر ہیں، قائد بن سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو امیر بنایا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ 40 سال سیاست میں گزارے ہوئے آدمی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کو چنے امیر کے لیے جو لائق ہی نہ ہو؟ تو جو قیادت کے لائق نہیں اس کو آپ قائد کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو جو امیر بنایا بہت سارے مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے امیر بنایا، بلکہ ابن ابی عاصم اپنی کتاب الاحاد والمثانی میں حسن سند کے ساتھ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم اگر امیر بن گئے تو تم کس طرح چلو گے؟ تو یزید کا یہ جواب تھا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے میں عامل کے طور پر کام کرتا تھا، مجھے اندازہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح حکومت کرتے تھے، ان کی خلافت تھی، کس طرح وہ کام کو انجام دیتے وہ میں جانتا ہوں، تو میں انہی کی طرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ محب الدین الخطیب بھی کتاب العواصم، ابن عربی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے العواصم، اس پر تعلیق چڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس زمانے کے ہر چیز کو جانتے تھے، اور کیا بہتر ہو سکتا ہے فتنے سے بچنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے کون سی چیز بہتر ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کو دیکھا اور اسی چیز کو انہوں نے اپنایا۔ محمد کرد علی یہ بھی اپنی کتاب الاسلام والحضارۃ العربیہ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہر لحاظ سے چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر خلیفہ انتقال کر جاتا ہے اس کے بعد خلافت کے تعلق سے، امیر بنانے کے تعلق سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے لحاظ سے جو مناسب سمجھا انہوں نے کیا۔ ابن بطال رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امیر کا اپنے بعد امیر کو چن کر جانا یہ جائز ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ہاں البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر کو چنا، لیکن ایک نئی بات پہلے سے جو مختلف تھی وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے ہی کو انہوں نے چنا، بیٹے ہی کا انتخاب کیا۔ اور جب یزید کو امیر بنایا گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیعت بھی کر لیے۔ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو جو امیر بنایا، حالانکہ اس زمانے میں دوسرے بھی موجود تھے، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک بات پر اور اختلاف سے بچانے کے لیے کیا، اور اس سے بڑھ کر ہم ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ صحابی ہیں اور وہ عادل ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کو گورنر بنا کے بھیجتے تھے ہر گاؤں کو، تو ان میں صرف آپ یہی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ دین کے لحاظ سے کیسا ہے، بلکہ دین کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتیں سیاست کے تعلق سے کیسی ہیں یہ بھی آپ دیکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو امیر بنایا۔ بعض لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی ملوکیت کو شروع کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی اسلام کے نظام کو توڑا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین پر سیاست کو زیادہ ترجیح دی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روم اور ایران میں جو حالات تھے اس طرح کی حالات آپ نے اپنائے۔ اس طرح بہت سے لوگ بہت سے تنقیدات کرتے ہیں، لیکن ان تنقیدات کی حقیقت کو جاننے کے لیے جب ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کیا اپنے لحاظ سے، مصلحت کے لحاظ سے ٹھیک کیا، اور یہ تمام تنقیدات آپ کی طرف جو کی جاتی ہیں یہ تمام تنقیدات صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے مشورے ہی سے کام لیا، جو اس وقت مناسب تھا، مصلحت کے مطابق تھا، اسی کو آپ نے اپنایا۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں امیر کو کیسے چنا جائے، امیر کا انتخاب کیسے ہو، یہ پرٹیکولر طور پر، خاص طور پر نہیں بتایا گیا۔ یہ ہر زمانے میں جو مناسب ہے، جو مصلحت کے تحت ہے، اس طرح عمل کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ وقت انہوں نے جو مناسب سمجھا انہوں نے کیا، لہٰذا ان پر بیجا تنقید کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ یزید کا نام انتخاب کیا کہ ان کو امیر بنائیں گے، اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، اہل شام کے سامنے، کہ یزید کو امیر بنانا ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تو شام والوں نے کہا
کہ ہم لوگ راضی ہیں، اور بعض کوفہ کے لوگ بھی تیار ہو گئے کہ یزید امیر ہیں تو ہم بھی ان پر بیعت کر لیں گے، ہم بھی راضی ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی، چند لوگوں کے علاوہ اکثر لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو ان حالات میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑتا۔ نمبر 1 کیا؟ بغیر کسی کو تعین کیے چھوڑ دیتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ یقیناً اس کا نتیجہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا۔ دوسرا کام آپ کیا کر سکتے تھے کہ چند لوگوں کو جمع کریں اور کہہ دیں کہ ان میں سے کسی کو چن لو، اور اس میں بھی کیا ہوتا تھا؟ اختلافات بڑھ سکتے تھے۔ تیسرا کام وہ کیا کر سکتے تھے؟ کسی کو نامزد کر کے جائیں، اور انہوں نے وہی کیا کہ یزید کو نامزد کر کے گئے کہ ان کو امیر بنا لو۔ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہی کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ وہ بھی ایمان والے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں حقد، حسد، کوئی چیز ہم اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم یہی دعا کریں گے کہ انہوں نے جو کیا اپنے لحاظ سے ان کا ایک اجتہاد تھا، انہوں نے اس وقت مصلحت کے لحاظ سے مناسب سمجھا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ماجور ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جب یزید کو امیر بنایا گیا تو صحابہ کرام کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی ان کو امیر مان لیا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے جب کہا گیا کہ یزید امیر ہیں تو انہوں نے کہا ان کان خیرا رضینا و ان کان بلاء صبرنا، کہ اگر وہ اچھا کریں تو ہم ان سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے اوپر مصیبت بن جائیں تو ہم صبر کریں گے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیعت کر لیے، محمد بن حنفیہ بھی بیعت کر لیے، البتہ حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان دونوں نے ان پر بیعت نہیں کیا۔ اب یہاں سے ہم تذکرہ شروع کریں گے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا گیا، کیسے بلایا گیا، ان تمام واقعات کو ہم انشاءاللہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان واقعات میں جانے سے پہلے تنبیہ کے طور پر یا فائدے کے طور پر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ چند کتابیں ہیں جن میں حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں، ان کے کوفے کی طرف جانے کے بارے میں روایتیں مذکور ہیں۔ البتہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بہت سی کتابوں میں ان کا واقعہ ضرور مذکور ہے، لیکن اکثر کتابوں میں غلط سلط باتیں، بغیر سند کی باتیں موجود ہیں۔ صحیح بھی موجود ہے اور ضعیف روایتیں، غلط قسم کی روایات بھی موجود ہیں۔ بعض کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ ان میں دشمنوں پر، یعنی جو مخالف ہیں ان پر رد کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کی کتابوں پر حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر رویا گیا۔ یہی زیادہ ہے۔ مین جو اصل جو قصہ ہے یہاں سے وہاں تک کیا ہوا، کیسے ہوا، اس میں پوری مکمل طور پر باتیں نہیں ملتی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو بیان کرنے والوں میں ایک راوی کا نام آتا ہے، مورخ کا نام آتا ہے ابو مخنف۔ ان کے بارے میں علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں، ان سے ہر بات ہم قبول نہیں کریں گے۔ خبریں بیان کرتے ہیں اور انہی میں وہ حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو بھی ذکر کیے ہیں، لیکن وہ ضعیف راوی ہیں۔ البتہ وہ ضعیف راوی ضرور ہیں، لیکن ان سے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے واقعات کو علماء نے لیا ہے، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ خود لیے ہیں، لیکن یہ بات ذکر کر دیے ہیں کہ ان سے میں یہ روایت کر رہا ہوں اور اس کی سچائی وہی بہتر جانتے ہیں۔ چونکہ واقعات بہت سی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اکثر کتابوں میں غلط سلط واقعات ملتی ہیں، لیکن اقرب الی القصہ اگر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ابو مخنف کی روایتیں ہیں، اسی لیے میں ان کی کچھ روایتیں میں بیان کیا ہوں، یہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور راوی ہیں عمار الدہنی، ان سے بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کے بارے میں۔ ان کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام المحدث کہہ کر ذکر کیا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی روایتیں اور ابو مخنف دونوں کی روایتوں میں جو روایتیں ملتی جلتی ہیں ان کو لے سکتے ہیں، اور جو روایتیں ان دونوں میں مختلف فی ہیں یا بیان کردہ نہیں ہیں ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح کا موقف ہم اختیار کر سکتے ہیں ان دونوں راویوں کے بارے میں۔ ایک اور راوی ہیں عوانہ بن حکیم، ان سے بھی امام طبری رحمہ اللہ نے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور راوی ہیں الحسین ابن عبد الرحمن السلمی، یہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور مؤرخ کا نام ہے محمد بن عمر الواقدی، انہوں نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات کو بیان کیا۔ ایک اور راوی ہیں ابو معشر السندی، لیکن یہ ضعیف راوی۔
البتہ چند کتابیں بیان کی جاتی ہیں اور ان میں چند راویوں کے نام بھی آتے ہیں، لیکن وہ تمام کتابیں، وہ تمام روایتیں ہمارے پاس سے مفقود ہیں، یعنی وہ کتابیں ہمارے سامنے شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک جابر بن یزید بن حارث، اسی طرح نصر بن مزاحم، ابو بکر عبید اللہ بن محمد القرشی، محمد بن زکریہ بن دینار، ابو القاسم الحسین بن مسعود، ابو القاسم محمود بن المبارک، ضیاء الدین ابو الموت، ان روات کی کتابیں مقتل الحسین یا حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ، اس نام سے ان کی کتابیں موجود ہیں، تاریخ میں ان کا نام آتا ہے، لیکن وہ کتابیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، مفقود کتابیں ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ اکثر جو روایتیں ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے قصے کو بیان کرتے ہوئے جو روایتیں ہیں وہ ان میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، تو لہٰذا ہم ہر بات کو نہیں مانیں گے، ہر بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بہت ساری غلط سلط روایتیں اور صحیح روایتیں اس میں موجود ہیں، لہٰذا ہم دیکھ سمجھ کر روایتوں کو لینے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ضعیف روات ہی کی روایتیں ہیں تو اخبار کے طور پر ہم ان کو لے لیں گے، نہ یقین کریں گے، نہ ان کو ہم جھٹلائیں گے، بلکہ اخبار کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، بلکہ صرف اخبار کے طور پر ہم ان کو رکھیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قصے کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات جس کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے حسن رضی اللہ عنہ جو تھے، کیا ان پر بھی خلافت کو پیش کیا گیا؟ انہوں نے کیا رائے اختیار کیا، اور حسن رضی اللہ عنہ کی موافقت میں حسین رضی اللہ عنہ تھے یا نہیں تھے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر شام میں امیر بنے اور ادھر علی رضی اللہ عنہ امیر بنے، علی رضی اللہ عنہ پر تمام لوگ مل کر بیعت نہیں کیے تھے، اجماع نہیں ہوا تھا، تو ان دونوں کے درمیان جنگ جمل پیش آیا۔ جب علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے لیے تیاری کر رہے تھے تو اس وقت علماء لکھتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے بلکہ انہی کو امیر بنا دیا جائے، اختلاف سے بچنے کے لیے۔ تو ان کا پہلے سے ہی یہی موقف تھا کہ اختلاف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اختلاف کے بغیر کسی ایک پر متفق ہو جانا چاہیے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور کوفہ کے کچھ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو امیر بنانا چاہا، خلیفہ بنانا چاہا، تو حسن رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، میں خلیفہ نہیں بنوں گا بلکہ امیر معاویہ ہی کو میں امیر تسلیم کر لوں گا۔ اور یہ بات کوفہ کے لوگوں کو پسند نہیں آئی، وہ لوگ بار بار اصرار کرتے رہے کہ نہیں آپ خلیفہ بنے، لیکن آپ اپنے موقف سے پھرے نہیں، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بھی پسند نہیں تھا خلیفہ بننے سے انکار کریں، بلکہ آپ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ ان کے بھائی خلیفہ بنے۔ لیکن حسن رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو کہہ کر سمجھا کر اس بات پر راضی کیا کہ نہیں، ہم خلافت نہیں چاہتے، اختلافات نہیں چاہتے، لہذا ہم لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہی امیر بنا لیں گے، میں خلیفہ یا امیر نہیں بنوں گا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور وہ اپنے بھائی کے کہنے پر راضی ہو گئے، ورنہ ان کو بھی ارادہ نہیں تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر بنے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر بنے، یہی آپ چاہ رہے تھے، جیسا کہ ابن سعد رحمہ اللہ بیان کر۔ کوفہ والوں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہے، البتہ حسین رضی اللہ عنہ تیار ہے کہ وہ حسن رضی اللہ عنہ کو امیر مانے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھائیں، تو انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی منانے کی کوشش کی، تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب بھائی نے کہہ دیا ہے تو ہم امیر معاویہ ہی کو امیر تسلیم کریں گے، اور اس کے بعد وہ جا کر بیعت کرتے ہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے تعلقات بڑے اچھے تھے، ان دونوں کا وہ احترام کرتے تھے، محبت سے دیکھتے تھے، عزت کرتے تھے، اور ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، اور جب بھی ضرورت پڑے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اختلاف کو ختم کیا اور دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا کام، اور کوفہ والے نا امید ہو کر واپس لوٹ گئے، لیکن کوفہ والوں سے تعلقات تو قائم تھے، یعنی وہ لوگ خط وغیرہ لکھ کر بھیجتے تھے، اس طرح ان کے تعلقات حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے باقی تھے۔ اور حسن رضی اللہ عنہ کو یہ اور بھی واضح ہوتا گیا کہ کوفہ والے اختلاف چاہتے ہیں، کبھی بھی وہ اتفاق کو پسند نہیں کرتے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قصے میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور بات جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کو یہ خوف لاحق تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کہیں ان کوفہ والوں کی باتوں میں نہ آ جائیں، جیسا کہ المعرفہ و تاریخ میں مذکور ہے، اسی طرح معجم الکبیر میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت حسن ہے، سند اس کی حسن بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور
چند خط کو اس پانی میں ڈال دیا اور افسوس کر رہے تھے. پوچھا گیا کیا بات ہے, کس کے خط ہیں وہ؟ تو کہا کہ یہ اہل عراق کے خط ہیں, اور کہا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر نہیں ہے لیکن میں ان کے بارے میں ڈرتا ہوں, اور اشارہ کیا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کہ کہیں یہ ان کی باتوں میں نہ آ جائے. یہی وجہ ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ جب وفات پا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت بھی کیا کہ اہل کوفہ سے بچ کے رہنا, اہل کوفہ سے بچ کے رہنا. جب حسن رضی اللہ عنہ وفات پائے تو کوفہ والوں نے حضرت حسین کو بھی خط لکھا اور کہا کہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں, آپ کی خوشی ہماری خوشی اور آپ کا غم ہمارا غم ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ امیر بننے کے لائق تھے, اور جو بھی آپ کے پاس آتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ آئندہ خلیفہ آپ ہی بنیں گے, آئندہ امیر آپ ہی بنیں گے. ادھر کوفہ والے خط لکھتے تھے اور ان دونوں کے درمیان خط و کتابت جو چلتے تھے اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ذہن میں رکھتے تھے. کہنے والوں نے ان سے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور کوفہ والوں کے درمیان خط و کتابت چل رہے ہیں, تو کہا کوئی بات نہیں, اس سے ہم کو نقصان نہیں پہنچے گا. اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے تھے. کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ. جیسا کہ انصاب الاشراف اس کتاب میں مذکور ہے کہ آپ کہتے تھے کہ عثمان کہ اے حسین دیکھنا مسلمانوں کی جماعت متفرق نہ ہو جائے, اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہیں تمہاری وجہ سے لوگوں کے اتفاق میں فرق نہ آ جائے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے, جیسا کہ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کبھی نہ کبھی کوفہ کی طرف ضرور جائیں گے, کیونکہ کوفی لوگ پہلے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یزید کو یہ کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور بات جس کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ پر بیعت کیوں نہیں کیا. حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یہ تینوں بیعت یزید پر نہیں کیے تھے. جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں مذکور ہے کہ جب مروان نے یہ اعلان کیا کہ یزید کے بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ اچھا خیال رکھتے ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ امیر بننے کے لائق ہیں, تو عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھے اور اعتراض کیا کہ کیا ہرقل جو کام کرتا ہے یعنی اپنے بیٹوں کو وہ ولی عہد بناتے ہیں, کیا اسی طرح تم بھی بنا رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں, بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جیسا کیا تھا اس طرح کیے ہیں. تو کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہاں اپنے بیٹے کو بنایا تھا, کہاں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بنایا تھا, اور تم اپنے بیٹے کو بنا رہے ہو؟ یہ اعتراض عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کیا تھا. تو عبد الرحمن بن ابو بکر نے ظاہری طور پر ان پر اعتراض کیا, اور حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یہ دونوں یزید پر بیعت نہیں کیے. ادھر جب کوفیوں نے دیکھا کہ یزید بن معاویہ پر حسین رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کیے ہیں اور وہ لوگ اس سے پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کی بات سن کر خاموش ہیں. اب جب دیکھا کہ بیعت نہیں کیا ہے حسین رضی اللہ عنہ نے یزید پر, تو انہوں نے خطوط کے ذریعے لکھنا شروع کر دیا کہ آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, ہم آپ کو امیر بنا لیں گے. امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو امیر بنانے کا فیصلہ کیا تو یہ بات حسین رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آئی, بلکہ امام طبری رحمہ اللہ نے ایک روایت کو نقل بھی کیا ہے کہ وفات سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت بھی کیا, حالانکہ وہاں پر یزید موجود نہیں تھے, وہ کہیں گئے ہوئے تھے, اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلا کر, 2 لوگوں کو بلا کر وصیت کیا کہ یہ وصیت یزید تک پہنچا دو, اور بہت ساری باتیں بتائیں. ان میں سے یہ بات بھی کہا کہ دیکھو حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. کوفہ والے ان کے پیچھے ہیں, وہ ان کو نکال کر ہی چھوڑیں گے, لیکن ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, البتہ کوفہ والوں پر سختی کا معاملہ کرنا, اور چند باتیں ان کو بتایا. اس وصیت کو پڑھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کتنے تجربہ کار تھے کہ آئندہ جو بھی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی تھی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یزید کو سمجھایا کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کو ایسے آپ نبھانا, لہٰذا آپ اس کو ایسے سنبھالنا, فلاں معاملہ ہو سکتا ہے اس کو آپ ایسے سنبھالنا. یہ باتیں یزید کو بتائیں. حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو شروع کرنے سے پہلے چوتھی بات جو معلوم کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ جو مدینے میں رہتے تھے, مدینہ چھوڑ کر مکہ جاتے ہیں. ہوا کیا, جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 60 ہجری میں, تو یزید کو امیر بنا دیا گیا تھا. یزید کہیں اور جگہ تھے, وہ آئے
جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا اور کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے امیر بنایا ہے۔ اس وقت مختلف جگہوں پر مختلف گورنر تھے۔ مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ تھے، اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر تھے، بصرہ کے عبید اللہ بن زیاد، اور مکہ کے عمر بن سعید بن عاص تھے۔ تو یزید نے ولید بن عتبہ سے کہا، جو مدینے کے والی تھے، آپ فوراً ان 3 لوگوں سے بیعت لے لو، سب سے بیعت لے لو، لیکن خاص کر حسین اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے ضرور بیعت لے لو۔ البتہ یزید نے ولید بن عتبہ کو کب حکم دیا کہ بیعت لے لو، اس کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں کہ پہلے خط بھیجا کہ آپ ان سے بیعت لے لو، اس کے بعد یہاں پر خطبہ دیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے خطبہ دیا، اس کے بعد بھیجا کہ آپ وہاں پر سب سے بیعت لے لیں، اور خاص کر حسین رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت لے لیں۔ لیکن چونکہ حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا، یہ اچھا نہیں لگا کہ یزید امیر بن گئے، اور وہ اسی رات، ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی رات، یا ایک دوسری روایت کے مطابق دوسری رات، لیکن صحیح یہی لگتا ہے کہ پہلی ہی رات آپ مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی رات عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دونوں الگ الگ روانہ ہوئے تھے، دونوں مل کر نہیں، بلکہ دونوں الگ الگ روانہ ہوئے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ دونوں مکہ کی طرف جا رہے تھے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت بھی کیا کہ دیکھ سنبھل کے رہنا، اور اگر تمام لوگ متفق ہو جائیں یزید پر تو آپ لوگ بھی متفق ہو جانا، شاذ میں سے مت ہو جانا، اور اگر لوگ اختلاف کریں تو پھر تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو نصیحت بھی کیا۔ اسی دوران بہت سی روایتیں مذکور ہیں کہ یہ جو بیعت لینے کی بات چلی کس طرح چلی، کیا سامنے بیٹھ کر بات چلی یا الگ الگ بات چلی، اس میں بہت سی روایتیں ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ بیعت لینے کو کہا گیا، اور یہ دونوں عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف چلے گئے۔ اب آئیے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کوفہ کی طرف نکلے اور کربلا میں کیا واقعہ پیش آیا۔ پہلے ہی ہم بتا دیں کہ یہ تمام واقعات کتابوں سے لی گئی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں بتایا، ابو مخنف، عمار الدہنی، ان کی روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اخبار میں چونکہ امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر مؤرخین نے بھی بیان کیا ہے، اسی لیے ہم ان کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ صحیح واقعات کو یہاں پر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، واللہ عالم بالصواب کہ یہ کہاں تک صحیح ہیں۔ البتہ جو روایتیں بغیر سند کے ہیں اور جو ضعیف ہیں، جن کے بارے میں یہ واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ روایت موضوع ہے، ضعیف ہے، تو انشاءاللہ ایسی روایتیں ہم بیان نہیں کریں گے۔ تو جب معاملہ یہ ہوا کہ یزید امیر بنے اور حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، یہ بات جب کوفہ والوں کو معلوم ہوئی تو کوفہ والوں نے خط لکھ کر بھیجا، اور خطوں میں نام ذکر کیے، کئی نام کے، یہ تمام نام آپ پر بیعت کریں گے، اور ہمارے جو امیر ہیں نعمان بن بشیر، ہمارے جو والی ہیں، ان کو ہم نکال دیے ہیں، ہم ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کے ساتھ عید کو نہیں جائیں گے، لہٰذا آپ آ جائیں، آپ جو ہے ہمارے والی رہیں گے۔ یہ انہوں نے خط لکھ کر بھیجا، اور ایک دو نہیں بلکہ کئی خط، ایک روایت کے مطابق 50 پر 2 صحائف انہوں نے بھیجے، جن میں نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ سب آپ کو چاہتے ہیں، آپ پر بیعت لینا چاہتے ہیں اور آپ کو والی بنانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے ان خطوط کو کئی لوگوں کے ساتھ دے کر بھیجا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ نے ان خطوط کو دیکھا تو ان کی طرف لکھا، تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں پر پہنچے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اور وہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے، یہ مجھے اس کی تصدیق کر کے مجھے بتائیں، اس لیے میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، مسلم بن عقیل کو، وہ آئیں گے اور تحقیق کر کے مجھے بتائیں گے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ جو وہاں جانا چاہ رہے تھے، اسی لیے کہ نعمان بن بشیر کو ان لوگوں نے نکال دیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بات کیا، انہوں نے ان کے خطوط کی تصدیق کے لیے اپنے بھائی کو بھی بھیجا کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے، یہ لوگ واقعی میں حسین رضی اللہ عنہ کو چاہتے ہیں، یہ تصدیق کرانے کے لیے آپ نے اپنے بھائی کو بھی بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے،
کوفہ پہنچنے کے بعد وہ کس کے پاس اترے اس کے بارے میں چند روایتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں مختار بن عبید الثقفی کے پاس اترے، بعض کہتے ہیں ابن اوسجہ کے پاس اترے، بعض کہتے ہیں ہانی بن عروہ کے پاس اترے۔ لیکن ہو سکتا ہے ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے ہم یہ بھی پوائنٹ نکال سکتے ہیں، یہ نقطہ بھی نکال سکتے ہیں کہ شاید آپ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے پاس گئے ہوں، پہلی مرتبہ مختار بن عبید ثقفی کے پاس اترے ہوں، اس کے بعد پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اس طرح آپ مختلف جگہوں پر گئے ہوں۔ تاریخ ابن عساکر میں مؤلف لکھتے ہیں کہ آپ جب وہاں پر پہنچے تو کوفہ والوں نے خیر مقدم کیا اور 12,000، ایک روایت کے مطابق 12,000 لوگوں نے بیعت کیا، اور ایک العقد الفرید میں یہ روایت مذکور ہے کہ 30,000 لوگوں نے بیعت کیا۔ جب مسلم بن عقیل نے یہ حال دیکھا کہ لوگ کوفہ کے حسین رضی اللہ عنہ کو چاہ رہے ہیں اور واقعی انہوں نے جو لکھا تھا وہی معاملہ ہے، تو انہوں نے لکھا کہ اے حسین رضی اللہ عنہ، لوگوں نے خط میں جو لکھا تھا وہی معاملہ ہے، لہٰذا آپ نکل کر آ جائیں۔ اور جیسا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر بات صحیح ہے تو میں تمہاری طرف ضرور آؤں گا، تو حسین رضی اللہ عنہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ کوفہ کی طرف نکلنے لگے تو محمد بن حنفیہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نہ جائیں، بہتر ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انصاب الاشراف میں یہ مذکور ہے ابن ابی مخنف کی روایت کے حساب سے، اور ہم نے کہا باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ ابی مخنف کی روایت کے حساب سے محمد بن حنفیہ نے آپ کو نصیحت کیا کہ آپ نہ جائیں۔ امام طبری رحمہ اللہ کی روایت میں یہ بات ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی سمجھائے کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، وہاں پر جا کے قتال ہوگا، آپ جائیں گے، آپ کی طرف کچھ لوگ ہوں گے، آپ کے خلاف میں کچھ لوگ ہوں گے، اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، لہٰذا آپ مت جائیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود بھی ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، حالانکہ بعض لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اکسانے والوں میں سے تھے کہ آپ کوفہ کی طرف جاؤ، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ نے بھی منع کیا کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو قتل و غارت گیری کرتے ہیں، ان کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ مت جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی روکا۔ عمر بن عبد الرحمن بن حارث یہ بھی آئے، یہ بھی سمجھائے کہ آپ وہاں مت جائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی سمجھایا کہ آپ مت جائیں، اپنے گھر کو لازم پکڑیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روکتے ہیں کہ آپ ادھر مت جائیں۔ ابن مطیع، ابن عیاش، ان تمام لوگوں کے نام آتے ہیں کہ یہ تمام آپ کو روکنے والے تھے، آپ کو جانے سے منع کرنے والے تھے۔ صحابہ اور تابعین ہی نہیں بلکہ اس زمانے کے جو حکیم لوگ تھے انہوں نے بھی نصیحت کیا کہ آپ کوفہ کی طرف مت جائیں، جیسا کہ یزید بن اسم نے نصیحت کی، عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب نے نصیحت کی کہ آپ مت جائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو اس زمانے میں صحابہ کے شیخ تھے انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ مت جائیں، اور اسی وقت انہوں نے روایت بھی سنایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اختیار دیے تھے کہ دنیا چاہیے یا آخرت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا، لہٰذا آپ بھی آخرت کو پسند کریں، دنیا کو پسند نہ کریں، یہ بات کہہ کر آپ نے سمجھایا۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ اپنی بات پر تھے کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کے روکنے کے باوجود جانے پر اصرار کیوں کر رہے تھے؟ تو اس میں کئی وجہیں ہو سکتی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو خط ملا تھا مسلم بن عقیل کی طرف سے، اس میں ان کو اطمینان تھا کہ وہ آرام سے کوفہ پہنچ جائیں گے، وہاں پر انشاءاللہ ہر لحاظ سے بہتری ہوگی، اور وہاں کے امیر بھی، وہاں کے والی بھی کون تھے؟ نعمان بن بشیر، وہ بھی ہر لحاظ سے مفید ہی ثابت ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی شاید ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ مکے میں موجود ہیں، یزید پر بیعت نہیں کیے ہیں، تو ایسا کب تک چلتا رہے گا کہ وہ یزید پر بیعت کیے بغیر مکے میں رہیں گے، ان کی طرف سے بھیجنے والے بھیجے جائیں گے، میں جواب دیتا رہوں گا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوفہ والے خط لکھ رہے ہیں، کوفہ والوں کے خطوط سے یزید کو اور بھی خدشہ پیدا ہوگا کہ کیا چل رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف نکلتے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر مسلم بن عقیل جو کوفہ میں سب سے بیعت لے چکے تھے،
ان کا حال یہ ہوا، عبید اللہ بن زیاد ہانی بن عروہ جس کے یہاں مسلم بن عقیل مہمان بن کر گئے تھے انہی کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا کہ ہانی بن عروہ کو پکڑ لیا گیا ہے، آپ 4000 کی فوج کو لے کر وہاں گھیرا ڈال دیے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ 4000 کی فوج ہے اور یہ گھیراؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ کیا کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور لوگوں کو لالچ دیا کہ تمہارے اگر افراد ہیں ان 4000 لوگوں میں تو تم ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، مسلم بن عقیل کے ساتھ مت رکھو، مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے منع کرو۔ تو ہوا یوں کہ ہر آدمی آتا اپنے بھائی کو لے جاتا، اپنے بیٹے کو لے جاتا، عورت آتی اپنے بیٹے کو لے جاتی، اپنے شوہر کو لے جاتی۔ اس طرح ہوتے 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 شام تک صرف 30 لوگ باقی تھے، 4000 میں سے صرف 30 لوگ باقی رہ گئے مسلم بن عقیل کے ساتھ، اور دیکھتے دیکھتے یہ 30 بھی ختم ہو گئے۔ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، کوفہ کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایک جگہ رک کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک عورت دروازہ کھولتی ہے، کہتے ہیں کہ پانی چاہیے۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مسلم بن عقیل ہوں میں یہاں کی حالت کو جاننے کے لیے آیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں سے بلا سکوں، اور آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو وہ عورت اندر بلاتی ہے، پانی دیتی ہے، لیکن اسی کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کو خبر کر دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل یہاں پر موجود ہیں۔ تو 70 آدمی عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آتے ہیں اور وہاں پر مسلم بن عقیل ان سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنا کریں گے، اکیلے تنہا ہیں، 70 لوگ ہیں، ان کے ساتھ لڑائی زیادہ دیر تک جاری نہیں رہتی۔ ان لوگوں کے کہنے پر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ان کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا جاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کیا بات ہے، کس غرض سے یہاں پر آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تم کو قتل کرنے والا ہوں۔ تو مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ قتل کرنے سے پہلے میں ایک وصیت کر دوں۔ کہا کہ کر لو۔ تو پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر عمر بن سعد بن ابی وقاص رہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ خبر حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دو کہ تم کوفہ مت آنا، یہاں کے لوگ دھوکہ دے دیے ہیں۔ ادھر حسین رضی اللہ عنہ نکل چکے ہیں اور ادھر مسلم بن عقیل قتل کر دیے جاتے ہیں۔ امیہ کے کئی لوگوں نے بھی آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ کوفہ کی طرف مت جائیں، لیکن آپ مصر تھے کہ کوفہ کی طرف جا کر ہی رہیں گے۔ تو بنی امیہ کے لوگوں نے یزید کو خبر پہنچایا کہ حسین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مروان نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف خط لکھا کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا، کوئی غلط معاملہ نہیں کرنا۔ عبید اللہ بن زیاد حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے روکنے کے لیے چند انتظامات کیے۔ حسین بن تمیم التہوی نامی جو پولیس تھے ان کو قادسیہ بھیجا۔ ان کو کہا کہ قادسیہ سے لے کر قطقطان، لعلہ، خفان، ان تمام گاؤں کو آپ محصور کر کے رکھیں گے، وہاں پر اپنے لوگوں کو رکھیں گے اور آنے جانے والوں پر نظر ڈالیں گے، بلکہ جو بھی آنے جانے والا ہے اس کو جانچ پڑتال کے بعد بھیجیں گے۔ یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد نے ایسا کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور کوفہ والوں کے درمیان خط و کتابت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو بند ہی کر دیا کہ لوگ نہ ادھر آئیں نہ ادھر جائیں، خط و کتابت کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ ایک خط بھیجے ایک آدمی کو دے کر، جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ آدمی خط لے کر آ رہا ہے اس کو پکڑ کے عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا۔ ایک اور آدمی کو بھیجے حسین رضی اللہ عنہ، اور اس آدمی کو بھی عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا۔ جب آپ کوفہ کے قریب زبالہ یا شراف کہا جاتا ہے وہاں پہنچے تو وہاں پر مسلم بن عقیل کے قتل کا واقعہ آپ کو معلوم ہوا۔ وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے اور وہاں حالات بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں، لوگ دھوکہ دے چکے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو بتایا، جو آپ کے ساتھ تھے ان کو بتایا کہ معاملہ اس طرح ہوا ہے، جو آدمی لوٹنا چاہتا ہے لوٹ جائے۔ اور خود آپ بھی مشورہ کیے تو آپ کے بڑے بیٹے علی الاکبر نے کہا کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں، بہتر ہے۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد وہاں پر قتل ہوئے ہیں اور ہم واپس چلے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے، ہم ان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سنی تو کہا کہ بات صحیح ہے، اگر ان کے بعد زندگی بھی گزار لیں گے تو کیا فائدہ، چلو چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ ہوا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ شاید حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی سوچے ہوں گے کہ میں اگر ان کے ساتھ رہوں گا تو میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں،
کم سے کم میرا خیال رکھتے ہوئے لوگ ان کے ساتھ برائی نہیں کریں گے، لیکن کیا پتا کہ سامنے معاملہ ایسا ہوگا کہ خود ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور علماء یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ دوبارہ جو کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیے وہ اس وجہ سے بھی کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ مسلم بن عقیل کا معاملہ الگ تھا، جیسے ہی آپ کوفہ پہنچیں گے تو لوگ آپ کی طرف ضرور آ جائیں گے۔ غرض حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ جہاں حسین رضی اللہ عنہ پہنچے تھے شراف، وہیں پر حر بن یزید 1000 گھوڑ سوار کے ساتھ موجود تھے۔ ان کو عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ ان کو کوفہ لائیں، ان کو واپس جانے مت دیں بلکہ کوفہ لائیں۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ چلو تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے وہ خطوط رکھے کہ دیکھو تمہارے کوفہ والے ہی بلائے ہیں، میں خود سے اپنے سے نہیں آیا ہوں بلکہ کوفہ والے ہی بلائے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کو جو ہے میرے ساتھ کوفہ کی طرف چلنا ہوگا۔ کہا کہ تمہارے ساتھ چلنا ہے کوفہ کی طرف تو میں نہیں آؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوفہ کی طرف نہیں جانا چاہتے تو مدینے کی طرف بھی مت جائیں بلکہ کسی اور طرف چلے جائیں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے بائیں طرف کا راستہ اختیار کیا قادسیہ سے، اور شام کی طرف جانے لگے، حتیٰ کہ مقام کربلا کو پہنچے۔ وہاں عمر بن سعد نے آ لیا۔ ان کی فوج میں 4000 لوگ تھے۔ یہ دراصل دیلم کی طرف جانے والی فوج تھی۔ ان کو عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ جاؤ حسین رضی اللہ عنہ سے قتال کرو۔ تو عمر بن سعد نے انکار کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے قتال کریں، تو کہا کہ اگر تم قتال نہیں کرو گے تو نہ صرف میں تم کو معزول کروں گا، تم کو قتل بھی کروں گا اور ستاؤں گا بھی، جیسا کہ تاریخ ابن سعد میں موجود ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کو بتایا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ یہاں کے لوگ بلائے ہیں خط لکھ کر، تبھی میں آیا ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کی طرف خط لکھا کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ یہاں کے لوگ بلانے پر آئے ہیں، نہ کہ وہ اپنے سے آئے ہیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھ کر کہا کہ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان سے کہو کہ وہ یزید پر بیعت کریں، اگر وہ یزید پر بیعت کر لیتے ہیں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ تو عمر بن سعد سمجھ گئے کہ معاملہ سلجھنے والا نہیں ہے بلکہ الجھنے والا ہے، کہ جو مدینے میں تھے عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ اور انہوں نے یزید پر بیعت نہیں کیا، مکہ گئے، مکہ سے پھر یہاں تک آئے، مسلم بن عقیل کا قتل ہوا، اتنا سب ہونے کے باوجود ہتھیار کے بلبوتے پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ یزید پر بیعت کرو، تو اس میں سلامتی نہیں ہے بلکہ لڑائی جھگڑے کی بات ہے، یہ آپ سمجھ گئے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ زیاد کی طرف سے یہ خط ہے کہ آپ کو کوفہ کی طرف چلنا ہی پڑے گا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ بھی نہیں چاہتے تو 3 آپشنوں میں سے 3 اختیارات میں سے کوئی ایک اختیار مجھے دے دو۔ کیا؟ نمبر 1، مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس لوٹ جاؤں گا۔ دوسرا، یا تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں وہاں جاؤں گا۔ تیسرا، اگر کوئی فوج سرحد پر ہے، لڑنے کے لیے گئی ہے تو وہاں مجھے بھیج دو، میں وہاں جو ہے جا کے زندگی گزار لوں گا، لڑتا رہوں گا، سرحد پر رہوں گا۔ لیکن ان تینوں باتوں کو بھی قبول نہیں کیا گیا، بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، جیسا کہ ہم بار بار پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ تمام روایتیں ابو مخنف کی طرف سے آئی ہیں اور عمار الدہنی ان کی طرف سے آئی ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے تمام قصے، اور انہی کو امام طبری رحمہ اللہ، امام ابن سعد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، انہی کے حوالے سے یہ روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اخبار ہیں، تسلسل چاہیے قصے میں، اس لیے ان کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت ایسی ہی ہے، صحیح بات ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ان تینوں باتوں کو یزید تک پہنچایا گیا کہ آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک اختیار ان کو دیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک اختیار یہ چننا چاہتے ہیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، ان کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن وہیں پر شمر بن ذی الجوشن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ یزید کے پاس کیوں بھیجیں گے، بلکہ آپ ان کو یہ کہیے کہ وہ کوفہ آئیں، اس میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا ایک مقام بنے گا کہ آپ نے یہ کام کیا۔ تو اس کی بات کو سن کر ابن زیاد نے کہا کہ ایک کام کرو، تم ہی جاؤ عمر بن سعد کے پاس اور ان سے کہو کہ کوفہ کو کسی بھی حالت میں کوفہ کو لاؤ، حسین رضی اللہ عنہ کو، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں آنے کے لیے تو ان سے لڑائی کرو۔ اور ان سے کہا کہ عمر بن سعد اگر لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کو قتل کر دو اور تم جو ہے ان سے لڑو۔ تو شمر بن ذی الجوشن آیا اور کہا کہ نہیں، کسی بھی حالت میں آپ کو کوفہ کی طرف ہی جانا ہے، کوفہ
کوفہ کی طرف ہی جانا ہے۔ ابن زیاد ان تینوں اختیارات کو پسند نہیں کیا ہے، وہ ان تینوں اختیاروں میں سے کوئی اختیار بھی نہیں دینا چاہتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عبید اللہ بن زیاد سخت آدمی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عبید اللہ بن زیاد جو مسلم بن عقیل کو قتل کر چکا ہے، یہ کسی بھی حالت میں لڑائی کر کے ہی رہے گا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے مہلت مانگا کہ ٹھیک ہے، صبح تک انتظار کریں، صبح کو ہم بتائیں گے۔ وہ دن 9 محرم کا تھا، گویا کہ 10 محرم کی صبح کو ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کوفہ جائیں گے یا لڑیں گے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کیا کریں گے، تو سب نے کہا کہ کسی بھی حالت میں کوفہ نہیں جانا ہے، ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ ہم ختم بھی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان سے ہم لڑیں گے۔ حر بن یزید جو وہیں پر تھے، انہوں نے کہا کہ ان تینوں اختیارات میں سے کوئی ایک اختیار تو دے دو، کیوں اس طرح جو ہے تم کر رہے ہو، کوئی ایک اختیار تو دے دو۔ تو کہا کہ نہیں، وہاں سے آرڈر ہے کہ ان تینوں اختیاروں میں سے کوئی اختیار بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان سے لڑا جائے گا۔ تو حر بن یزید حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کر مل گئے کہ میری وجہ سے ہی یہ یہیں پر رکے رہے، ورنہ اگر میں ان کو مدینہ بھیج دیتا تو اچھا رہتا۔ یہ روایتوں میں آتے ہیں، اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں آپ کو تاکید کے ساتھ کہ یہ روایتیں موجود ہیں، ان کی صحت کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، تسلسل چاہیے، اس لیے ان کی روایتوں ان اخبارات کو لے کر بیان کر رہے ہیں، ورنہ ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بھی خبر نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ امام طبری رحمہ اللہ، امام ابن سعد رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے انہی کے حوالے سے۔ تو حر بن یزید ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے فوج میں سے 30 لوگ بھی حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آ گئے۔ اس طرح رات میں فیصلہ ہوا کہ صبح میں لڑائی کرنا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو تیار کیا۔ میمنہ میسرہ ہر جگہ ان کا دستہ تھا، ان کے پاس تسپردو سوار تھے۔ عمر بن سعد بھی اپنی فوج کو ترتیب دیے، میمنہ میسرہ ہر جگہ انہوں نے ترتیب دی، اور دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ابتدا میں حسین رضی اللہ عنہ نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ان کے گھر والے ہی لڑ رہے تھے، آپ پیچھے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ایک ایک کر کے قتل ہوتے جا رہے ہیں تو آپ بھی آگے بڑھے اور آپ بھی لڑائی میں شامل ہو گئے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرے یا وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے، یہ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مخالفین کی خواہش بھی یہی تھی کہ آپ نرم ہو جائیں اور یہ لڑائی ترک کر دیں تاکہ یہ قتل کی نوبت نہ پیش آئے۔ لیکن ادھر حسین بڑی دل جمعی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ شمر ذی الجوشن نے دیکھا کہ معاملہ بگڑتا جائے گا، اس لیے اس نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، اس لیے اس نے اشارہ کیا تو زرعہ بن شریک التمیمی نے آپ پر حملہ کیا اور سنان بن انس النخعی نے آپ کے گردن کو کاٹا۔ اور بھی دوسری روایتیں ہیں جن میں دوسروں کے نام بھی آتے ہیں کہ قتل کرنے والے کوئی اور ہیں، لیکن معجم الکبیر کی روایت ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہی بیان کیا گیا کہ ان کے سر کو کاٹنے والے سنان ہیں۔ اس طرح 60 پر 1 ہجری 10 محرم کو آپ کو قتل کیا گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 پر 2 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور عمر بن سعد کے فوج میں 80 پر 8 لوگ قتل ہوئے۔ اس طرح اس جنگ میں قتل ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، محمد الاصغر، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے علی الاکبر، عبداللہ، اور حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ابو بکر، عبداللہ، قاسم، عقیل کے بیٹوں میں سے جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے بیٹوں میں سے عبداللہ، محمد بن ابی سعید بن عقیل، عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب کے بیٹوں میں سے عون، محمد، یہ تمام قتل کیے گئے۔ جب ابن زیاد کے پاس عورتوں کو پہنچایا گیا تو اس نے عزت کے ساتھ ان کو رکھا، مکان ان کے لیے دیا، ان کو رزق فراہم کیا، اور خرچہ کپڑے وغیرہ کے سہولیات فراہم کیا۔ اس جنگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آسمان کالا ہو گیا، کہ آسمان میں سورج غائب ہو گیا، یہاں تک کہ ستارے نظر آنے لگے، اس کے بعد سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ملتا تھا۔ اس طرح بہت سی غلط سلط باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام باتیں کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جب ہم نے واقعہ کربلا کے بارے میں مکمل طور پر معلوم کیا تو چند باتیں اور بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں یزید کا کیا موقف تھا۔ تو روایتوں میں ہے کہ یزید کو جب معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا گیا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ
بہت ہی بے رحم ہے جو ان کو قتل کیا، اگر میں ہوتا تو میں معافی سے کام لیتا. یہ آپ کے الفاظ روایتوں میں ملتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتیں ہیں، کیا کیا جائے، تو کہا کہ ان کو میرے پاس بھیج دو اور ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا. بعض لوگ کہتے ہیں ان کو قیدی بنایا گیا، ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن یہ بات غلط ہے، بلکہ ان کو عزت کے ساتھ یزید کے پاس پہنچایا گیا اور یزید بھی اپنے پاس کئی دن تک رکھا. اس کے بعد ان کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے وہاں جانے کا اختیار دیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قید کیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ ان کو عزت کے ساتھ رکھا گیا، ان کے پسندیدہ مکانات تک پہنچایا گیا. حسین رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیا گیا اس میں سبب کون بنے، تو جب ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا اہل کوفہ نمبر 1 یہ لوگ سبب بنے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں. نمبر 2 خط لکھنے والے، حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے والے، اس میں بھی بہت سے نام آتے ہیں، کاظم الاحصیائی، حسین کورانی، آیت اللہ مرتضی، جواد محدثی، حسین بن احمد البراقی، محسن الامین، یہ سب سبب بنے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں. نمبر 2 فوج والے یعنی عبید اللہ بن زیاد، یہ بھی سبب بنے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں. عمر بن سعد بن ابی وقاص، یہ بھی سبب بنے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں، کیونکہ جنگ کے قائد آپ ہی تھے. یزید بن معاویہ کو بھی شمار کیا جاتا ہے، سبب بنایا جاتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے. لیکن یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یزید بن معاویہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو اگر قتل کرنا ہی ان کا ارادہ ہوتا، امیر بننے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، شوال کا مہینہ تھا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، یہ 3 مہینوں میں وہ قتل کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے، نہ ان کے خلاف کوئی کام کیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یزید نہ حکم دیے کہ ان کو قتل کیا جائے اور نہ ہی قتل ہونے کے بعد وہ خوش ہوئے، لہٰذا ان کو برا بھلا کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یزید جب ان کو معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد نے اس طرح کیا ہے تو پھر ان کو معزول کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے تھے، ان کے دل میں کچھ نہیں تھا، تو پھر معزول کیوں نہیں کیا؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ کوفہ کی حالت پہلے ہی سے بہت ابتر تھی. کوفہ کے لوگ پہلے ہی سے بہت زیادہ اختلافات فتنے اٹھاتے تھے، لہٰذا ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو قابو میں رکھنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کی ضرورت پہلے بھی تھی اور خاص کر اس کے بعد تو اور تھی. لہٰذا اس مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا، ورنہ یزید نہ ان کو مارنے کے در پہ تھے اور نہ ہی ان کو مارنے کے بعد خوش ہوئے. اس کے بعد آخری بات یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جب قتل کیا گیا، ان کے سر کو کاٹا گیا، تو ان کے سر کو کہاں لے جایا گیا اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ کربلا ہی میں موجود ہے، بعض کہتے ہیں اسقلان میں، بعض کہتے ہیں قاہرہ لے جایا گیا، بعض کہتے ہیں رقہ لے جایا گیا، بعض کہتے ہیں مدینہ لے جایا گیا. لیکن کوئی بھی بات ثبوت کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں لے جایا گیا، کیونکہ روایتوں میں اس کی تحقیق موجود نہیں ہے. اور سب سے آخری بات یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہوگا. تو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہوگا کہ آپ کو ظلم سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ظلم سے قتل کیا گیا، وہ شہید ہوئے، ان کے خلاف جو تھے وہ گنہگار ہوئے. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، نہ ماتم منائیں گے نہ خوشی منائیں گے. اور ہمارا یقین یہ تو ہے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا کہ حسین منی وانا منہ، احب اللہ من احبہ، الحسن والحسین سبطان من الاسباط. اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیا گیا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی صحابہ کو قتل کیا گیا. لہٰذا یہ کہنا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے قتل کی کوئی وقعت نہیں ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کو بہت زیادہ ہوا دینا اور اس کے پیچھے لوگوں کا ماتم کرنا، یہ کسی بھی حد تک صحیح نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. تو اس حدیث کے مطابق آج جو شیعہ حضرات کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ غلط ہے. جو شیعہ حضرات کرتے ہیں یہ غلط ہے.